ایک شخص خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا تھا کہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ انسانوں کی وجہ سے چل رہا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں چل رہا۔ دنیا میں جو ترقی کا کام ہو رہا ہے وہ انسانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ تو وہ شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں اللہ کو نہیں مانتا، اس بات پر میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ ہے، موجود ہے، تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے ٹائم رکھا کہ کل 10 بجے ہمارا اس بات پر مناظرہ ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب صبح ہو گئی تو وہ شخص فکس 10 بجے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر مناظرہ ہونا تھا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آنے میں تھوڑی سی دیر کر دی۔ مثال کے طور پر 10 بجے پہنچنا تھا، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 12 بجے پہنچے جان بوجھ کر۔ تو وہ شخص نعرے بازیاں لگانے لگا کہ دیکھو جس کو تم نے اپنا امام بنایا ہوا ہے وہ تو میرے ڈر کے مارے بھاگ گیا، ابھی تک نہیں آیا مناظرے کے لیے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب آپ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری بات سنو، کہ جس جگہ سے میں آتا ہوں یہاں تک راستے میں ایک دریا پڑتی ہے۔ تو جب میں دریا کے پاس پہنچا میں نے وہاں دیکھا کہ ساری کشتیاں جا چکی ہے، اب میں یہاں پر کیسے پہنچتا؟ تو میں نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے رویا۔ تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ رہا ہے، خود بخود کشتی کی شکل اختیار کر رہا ہے، خود بخود میرے سامنے کشتی تیار ہو رہی ہے، میخیں لگ رہے ہیں اور ایک کشتی کی شکل میں تیار ہو کر میرے سامنے آ گئی۔ تو میں اس میں بیٹھ کر پھر یہاں پہنچ گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو پاگل نہیں ہو گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے، خود بخود کشتی کی شکل اختیار کر لے، خود بخود اس پہ میخیں لگتے رہے، خود بخود آپ کے سامنے آ جائے، یہ سے ہو سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ چیز نہیں ہو سکتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا نظام کیا خود بخود چل پڑا؟ اس کو بھی بنانے والا کوئی ہے نا۔ تو وہ شخص بالکل لاجواب ہو گیا، چپ ہو گیا۔ تو شخص نے کہا کہ امام صاحب چلو میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ اس وقت کہاں پر ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بات کو ثابت کرتا ہوں کہ اللہ اس وقت کہاں پر ہے، میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دودھ کا کٹورا منگواؤ۔ دودھ کا کٹورا منگوایا گیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس دودھ کے اندر آپ کو مکھن نظر آ رہا ہے؟ مکھن؟ تو اس نے کہا کہ امام صاحب مکھن تو نظر نہیں آ رہا، البتہ اگر ہم اس کو تیار کریں گے، اس کو بروئیں گے، پھر اس سے مکھن نکلے گا۔ امام صاحب نے کہا نہیں مجھے مکھن دکھاؤ، اس دودھ کے اندر مکھن ہے کہاں پر؟ تو شخص نے کہا کہ مکھن تو ہے نہیں، لیکن جب اس کو تیار کیا جائے گا تب مکھن نکلے گا، مکھن اسی دودھ سے نکلتا ہے نا میرے بھائیوں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں مجھے مکھن دکھاؤ۔ اس نے کہا مکھن تو فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جب تم اس مجازی چیز کو نہیں دیکھ سکتے تو تم اس حقیقی خدا کو کیسے دیکھ پاؤ گے؟ وہ شخص بالکل چپ ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو شخص نے ایک پھر سوال کیا، چلو آخری سوال امام صاحب، پھر اس کے بعد میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اللہ کا رخ اس وقت کہاں پر ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ چلو ایک موم بتی منگواؤ۔ موم بتی منگوائی گئی، آپ نے فرمایا اس کو جلاؤ۔ جب جلائی گئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس کی روشنی کس طرف ہے؟ جب موم بتی کو بندہ چلاتا ہے تو چاروں طرف روشنی ہو جاتی ہے نا۔ تو شخص نے کہا روشنی تو چاروں طرف ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اسی طرح بس اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔